میں نے کہا تو جب سالی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تو قوم کی بیٹی کی کیا حفاظت کرے گا؟ دنیا سمجھ چکی ہے ہماری گندگی کو، دنیا سمجھ چکی ہے۔ جو خالہ کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے وہ محلے کی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ غیر مسلم اپنی سفر پہ جاتا اور اپنی بیٹی کو کہیں رکھنے کی مجبوری آتی تو غیر مسلم باتیں کرتے تھے، کسی کے پاس نہ رکھو، اگر بیٹی رکھنا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس رکھو، کیونکہ محمدی عربی کا غلام جب کسی کی اجازت کے بغیر لکڑی کا خلال بے اجازت نہیں کر سکتا تو وہ کسی عورت پر جب لکڑی بغیر اجازت استعمال نہیں کرتا تو لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنی شناخت تھی۔ آج دنیا کچرا سمجھ کے یوں ہی نہیں جلا دینا چاہتی ہے، آج دنیا گندگی سمجھ کے یوں ہی نہیں اٹھا کر پھینک دینا چاہتی ہے۔ اللہ کے بندو، مومن ہونے کی لاج رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، اور اگر یوں نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ کی قمیص، کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اگر حضور نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمیوں کو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کریں، اتنے نازک مقام پر اگر چونٹی کاٹ لے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، جب جہنم کی آگ شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ زنا کرتے، زنا صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، بڑا نوالا نہیں کھاتے، کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم کارنجا دیکھ رہے ہیں، مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا اتنی بھی عزت تیری اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا، اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کی وجہ سے، 500 کے ڈنڈ کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا، اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر، پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، شریعت کا قانون توڑ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی، کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی، پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی۔ میرے بھائی، شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر پٹتے رہو، پھر لٹتے رہو، پھر تباہ ہوتے رہو، پھر برباد ہوتے رہو، چلاؤ کتنا چلاتے ہو، غیور قدرت پھر کہتی ہے میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا، اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی؟
آئی کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے. اللہ اکبر. جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے, جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے, اس کی کون مدد کر سکتا ہے, اس کی کون امداد کر سکتا ہے؟ گناہ نے ہمیں تباہ کیا. یاد رکھنا میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا, احتساب کی بات کرنے آیا ہوں. اللہ کی قسم میں سیاسی آدمی نہیں, نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے, نہ کوئی دوستی ہے, نہ دشمنی. لیکن ایک بات کہوں, لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے. لوگ آتے جاتے رہیں گے. اگر یہاں اور دنیا میں کوئی منکر اسلام کی بجائے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو, چلیں دیکھ لیں. ایک مثال کے طور پہ فلاں ملک میں کلمہ کا انکار کرنے والا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, تو سیریا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بات تو کلمے کی, آپ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ہمارا دشمن ہے. بھائی سیریا والا تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, پھر وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ کیوں دشمن؟ کلمہ نہ پڑھنے والا دشمن ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والا بھی تو دشمن ہے. یہ کیوں ہے؟ اعمال. آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں. کہ اللہ کرے بات اتنے بولتا ہوں, ہاں جی بولتا ہوں, سمیٹتے ہوئے بولوں گا تو بات ہو سکے گی, ورنہ میں بہت دور نہ چلا جاؤں. مشکات شریف کی حدیث ہے, غور سے سننا, حالات کیسے بدلے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کہوں, توجہ کریں. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں, آپ کبھی علماء کو پریشان نہیں دیکھیں گے. حالات کتنے بگڑ جائیں, علماء کو آپ پریشان نہیں دیکھیں. حالانکہ علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے, علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے. اگر ہم مہینے کا 50,000 کماتے ہیں تو یہ 5 سے 8,000 کماتے ہیں. لیکن جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں. اگر سچا عالم ہے, توجہ کرنا, سچا عالم کون؟ بڑے مدرسے کا فارغ کو میں سچا عالم نہیں کہتا, ورنہ میری نگاہ میں ابن تیمیہ جیسے لوگ موجود ہیں. بڑے مدرسے کے فارغ کو ہم سچا عالم نہیں کہتے. سچا عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کہتا ہے سچا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں. جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. ہم مدرسے کی بنیاد پر عالم کا جو ہے وہ معیار قائم نہیں کرتے, بلکہ خشیت ربانی کی بنیاد پر عالم کا معیار قائم کرتے ہیں. ہم سندوں کی بنیاد پر عالم کو نہیں مانتے, ہم خشیت کی بنیاد پر عالم کو مانتے ہیں. ہم نے دیکھا اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عالم, اللہ اکبر, دنیا نے کہاں دیکھا ہے. غریب نواز جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے. صابر پاک جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے. نظام الدین محبوب الہی جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, عالم کے پاس بادشاہ پریشان ہو کر تو آیا ہے, یہ تاریخ ملتی ہے. خلجی آیا ہے حضرت محبوب الہی جیسے عالم کے پاس, گوری آیا ہے پریشان ہو کر معین الدین جیسے عالم کے پاس, لیکن محبوب الہی کبھی خلجی کے دروازے پہ نظر نہیں آتے. دیکھ لیں آپ, وقت کا شہنشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے عالم کی بارگاہ میں, لیکن عالم کسی شہنشاہ کے پاس کبھی کھڑا نظر نہیں آیا. چیلنج ہے, واقعی جو عالم ہے کبھی شہنشاہ کے آستانے پہ, کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کے آستانے پہ کھڑا ہے اسے پھر دوسرے کے آستانے پہ کھڑے ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. آ جاؤ خدا کی چوکھٹ پر, آ جاؤ خدا کے دربار میں. اور یہ عالم اور ان پڑھ کی بات نہیں, کوئی ان پڑھ بھی خدا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے, ان پڑھ بھی, اور ڈٹ جائے, تو پھر اس ان پڑھ کے پاس بھی ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے. ہاں, ان پڑھ کے پاس بھی بات, لیکن ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ پڑھو لکھو کی محفل. لیکن ایک بات آپ سے کہتے, محبوب الہی جب لنگر کرتے تھے اس زمانے میں, دیکھیے آپ حیرت ہوگی کہ علماء ہمیشہ آپ کو کھلانے والے ملیں گے, عالم ربانی. لنگر کا سسٹم ہمارے یہاں ہی ہے, اور جگہ لوگ لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں. کھلانے کا سسٹم
ہمارے یہاں ہے، غریب نواز کھلاتے رہے، محبوب الہی کھلاتے رہے، صابر پاک کھلاتے رہے، بابا فرید میں کسی کو کے ساتھ ٹوینٹنگ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ والے لوٹ کے کھانے والے نہیں ہوتے، اللہ والے لٹا کر کھلانے والے ہوتے۔ ایک شعر پڑھ دوں، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور یاد رکھو اللہ والے جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی کھلا رہے تھے، اور زمین کے اندر چلے گئے اب بھی کھلا رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے پہلے خود کھلا رہے تھے اور اب حافظ امین کو بہانہ بنا دیا کہ رجب کی 22ویں آئے تو جعفر صادق میرا امام کہتا ہے کھلاؤں گا میں، ذریعہ حافظ امین بنیں گے۔ 11ویں آ گئی تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کھلاؤں گا میں لیکن ذریعہ مفتی عبد المجید بنیں گے، کھلاؤں گا میں مگر ذریعہ فلاں فلاں عبداللہ عبد الرحمن بنیں گے۔ یاد رکھیے یہ روحانی تصرف ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کہیں گے قرآن سے اس کا ثبوت دے تو میں جذباتی بات کرنے کی بجائے قرآن جہنمیوں کی نشانی ہے کہ وہ کھلاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، جب جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ ہوگا، بات ہوگی، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وہ بات کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں، پہلے علماء کی زبان میں سنیں پھر میری زبان میں سنیں۔ اس کا ترجمہ علماء کی زبان میں یہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ہر عالم نے ترجمہ کیا ہے، ادھر والے ادھر والے کدھر والے کدھر والے سب کا ترجمہ ہے۔ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو، لیکن میرے جیسا عاشق جب ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی کرتا ہے مفہوم کے طور پہ تو کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نیاز نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، پتا چلا کھلانا اللہ والوں کی شان ہے۔ بہرحال میرا عنوان یہ نہیں ہے، اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر کام ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ہے کیا؟ نطعم الطعام، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا؟ نطعم الطعام، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے نطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ ایمان کے بعد سب سے عظیم کام ہے۔ اور کیا کہا؟ نطعم الطعام، نہ یہاں غریب کو کہا، نہ امیر کو کہا، نہ مسلم کو کہا، غیر مسلم کو کہا، کیا کہا؟ نطعم الطعام، جو کھانے والا نظر آئے اس کو کھلاتے رہو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل یہی ہے، بلکہ کافر ملے اس کو بھی کھلا دو۔ ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کھا رہے تھے، کوئی کافر آیا تو آپ نے کہا چل بھاگ یہاں سے، اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، چل چلا یہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیوں بھگایا؟ کہا اللہ وہ کافر تھا۔ ارشاد ہوا اس کی عمر کتنی لگتی ہے؟ کہا مولا 40 سے تو زیادہ ہی لگتا تھا۔ کہا جب 40 سے زیادہ سے میں کھلا رہا ہوں تو ایک مرتبہ تو نہیں کھلا سکتا؟ اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، غیر جو بھوکا ملے اس، بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے۔ اس لیے ایک بات پھر چپتی ہوئی کہہ دوں، وہ قوم کیا ترقی کرے گی جو اپنی بہن کو بوجھ سمجھتی ہے۔ یہ جو آج آپ بات کرتے ہیں نا، عورتیں بھاگ رہی، غلط رستے پہ جا رہی، پہلی بات تو میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی جگہ کہا ہم نہیں مانتے، میڈیا کے کہنے پہ کیسے مان لے کہ میری قوم کی بچیاں بھاگ رہی ہیں؟ جس کے کہنے پر ہم چاند کا آنا نہیں مانتے، اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لے؟ پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ہماری بچیوں کو بدنام کریں. ہاں چند جا ضرور رہی, مگر کیوں جا رہی تمہیں پتا ہے؟ یہی بات ہے, کیوں جا رہی ہے؟ اگر کچھ جا بھی رہی ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کی وجہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ رہا ہے,